بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بہنوں، آج ہم استغفر اللہ کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، استغفر اللہ کا مطلب معافی کا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی صغیرہ گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں یا پھر کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں، ان سب پر ہم معافی طلب کرنے کے لیے جو لفظ پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ۔ اب صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے نہ انجانے نہ انجانے میں، ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، ہم سے پھر بھی ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں صغیرہ گناہ۔ اور جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہ، جیسے کہ چوری کا گناہ، جیسے زنا کا گناہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے گناہ جو ہے وہ بڑے گناہوں جو ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہوں میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگوں سے مثال کے طور پر کبھی کوئی غلطی ہو چکی ہے، آپ لوگ کسی بھی وجہ سے پریشان ہو، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں نا، وہ ہماری اپنی ہی جو گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو بجائے کہ قیامت والے دن سزا دوں تو میں اس بندے کو دنیا میں ہی سزا دے کر قیامت والی سزا سے بچا لیتا ہوں۔ تو ہم اس ٹائم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ایک آزمائش ہے، جبکہ آزمائش ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہمارے سر پر آ پڑتی ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے، گناہ مت کیجئے۔ اچھا، اب آپ لوگ پریشان ہیں، اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کو رزق کی کمی ہے، غربت کا شکار ہے، تنگ دستی ہے، تو آپ لوگوں نے استغفر اللہ کا وظیفہ جس طرح سے آج میں آپ کو بتاؤں گی، آپ لوگوں نے اس طرح سے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انشاءاللہ جو ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ مسئلے ہو چکے ہیں، تو میں نے بھی اسی طرح اس وظیفے کو پڑھا اور مجھے اپنے جو مسئلے ہیں میں ان سے نکل آئی، میری پریشانی ختم ہو گئی۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے صبح فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 دفعہ، اور فجر کی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اب 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے تقریباً 7000 دفعہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اسی طرح سے آپ لوگوں نے 11 مرتبہ آخر پہ بھی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے عمل صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے باوضو ہو جائیں، اور آپ لوگ جو ہے بڑی سی چادر اوڑھ لیں، اور آپ لوگ اس جگہ بیٹھ کر اس ورد کو کریں جہاں پر خاموشی ہو، تنہائی ہو، تاکہ آپ لوگوں کا جو دھیان ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اور آپ لوگ پڑھنے کے دوران اپنے ذہن میں اس گمان کو کیجئے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ جتنے مرضی وظیفے کر لیں، وہ ختم نہیں ہوتا جب تک آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، آپ لوگوں نے کامل یقین کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ پرندے اتنے ہیں دنیا میں، وہ ان کے پاس رات کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بالکل بھوکے، اور رات کو وہ شام کو جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، تو وہ پیٹ بھر کر جاتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی دکان نہیں ہے جہاں پہ جا کے وہ کاروبار کرتے ہیں اور انہیں کھانا ملتا ہے، ایسا کچھ نہیں، صرف اور صرف ان کو اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر بے حد یقین ہوتا ہے،
تو اس طرح سے وہ ہے ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے وظیفہ جب بھی کوئی کیجیے، میری آپ سے التجا ہے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر خاص توکل اور سچی نیت اور خلوص دل کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ 7 دن اس وظیفے کو کرو، انشاءاللہ 8ویں دن سے پہلے اگر آپ لوگوں کو غربت ہے، رزق کی کمی ہے، یا پھر آپ لوگ کسی بھی قسم کے ڈپریشن کا شکار ہیں، آپ لوگ کسی بھی قسم کے ذہنی وسوسوں میں مبتلا ہیں، یا پھر آپ کو اپنے دل میں کسی بھی قسم کی گھٹن ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ لوگ اپنی پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ دیکھیں، ایک جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، تو وہ کیسے آپ کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ لوگوں کو مشکلوں میں ڈال کر خوش ہو سکتا ہے؟ تو وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ کہتے ہیں جب ایک گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 دفعہ جواب دیتے ہیں، جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ یعنی کہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہم سے وفا کرتے ہیں۔ جب پوری دنیا کا ساتھ آپ کو چھوڑ جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ ایک دفعہ اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے؟ پھر آپ یہ سوچیے، اللہ تعالیٰ تو آپ کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ آپ کے دل کے اندر ہے، تو آپ لوگ پھر کیوں دور ہو چکے ہیں؟ آپ لوگ گناہ نہ کریں، آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اس وظیفے کو توکل اور خلوص دل اور سچی نیت کے ساتھ 7 دن کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے دلوں کو سکون ملے گا۔ صرف اور صرف مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ لوگوں کی ذہنی ٹینشن اور پریشانی، انکسائٹی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ سکون فیل کرو گے، آپ لوگ ایسے فیل کرو گے جیسے آپ لوگوں کے دل کے اندر سے، آپ لوگوں کے دماغ کے اندر سے کسی نے آپ کے سارے مسئلے کھینچ لیے ہیں۔ صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذات پر توکل کرنا ہے اور اس ورد کو پڑھنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا وظیفہ جو ہے آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ آپ لوگ اس وظیفہ کو کیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو کر دیجیے لائک، چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔